الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج صدائے قرآن کا سفر پہنچا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 42 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر نعمت کے طور پر کیے، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے نازل کی ہے، اور اول انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے یا قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، تمہیں خود اس کا علم تو ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج صدائے قرآن کا سبق ہے ہمارا۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم کی جب ابتدا ہوئی تو ناظرین کرام سب سے پہلے اللہ رب العزت نے متقین کو مخاطب کیا، دوسرے مخاطب کافرین بنے، اور تیسرے مخاطب منافقین بنے۔ اور ناظرین کرام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہونے لگا ہے، جو اس پارے کے اختتام تک جائے گا۔ ناظرین کرام، اہل کتاب اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں یہود و نصارہ کو کہا ہے، اور بنی اسرائیل بھی اہل کتاب میں آتے ہیں۔ آج کے سبق کا جو آغاز ہے وہ اسی انداز تخاطب سے ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ اگر ہم آج کے سبق کے مقدمے کی طرف جائیں تو ناظرین کرام اس میں بہت سارے اسباق ہیں، اور ان میں بہت ساری صدائے قرآن ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ ناظرین کرام، جاننے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا عہد ہے اور کون سی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اہل کتاب کو کلام اللہ میں یہاں سے جتلائی جانے لگی ہیں۔ اور پھر آج کے سبق میں یہ بھی ہے کہ تم اول کفر کرنے والے یا انکار کرنے والے نہ بنو۔ ناظرین کرام، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، یہ بھی آج ہم نے جاننا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہے، بلکہ تلقین ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم میرے کلام کو تھوڑے سے معاوضے یا قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو۔ ناظرین کرام، ان تمام اسباق میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، آج ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کے فیضان کو عام کرنے کے لیے جو آج پروگرام صدائے قرآن کی مہمان شخصیات ہیں، ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، غلامی رسول میں اللہ نے ان کو اتنا زہد و تقوی نصیب کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر غلام رسول زاہد بن گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ ڈاکٹر غلام رسول زاہد ایڈیشنل آئی جی پولیس پنجاب ہیں، قرآن میں پی ایچ ڈی ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا انتخاب کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر۔ آپ خیریت سے سر؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں بہت ممنون ہوں سر، احسان بہت مند ہوں۔ شکریہ کہ آج آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہماری خواہش رہتی ہے کہ آپ بار بار آئیں۔ سر میرے لیے بڑا اعزاز ہے سر۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب ایک نوجوان اسکالر، محقق، مصنف، مؤلف، اور جن کے نام کے معنی ہیں جنت میں رہنے والا، اور وہ ہیں جناب حافظ محمد عدنان بشیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنتی ہیں
کہ ان کی زیارت کرنا ایسی ہے جیسے جنتی لوگوں کی زیارت کرنا ہے۔ بے شک۔ خوش آمدید پروگرام صدائے قرآن۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد سے اب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم دوسرے مضامین کی طرف جائیں، میری خواہش ہے کہ آپ اس بات پہ ہمارے ناظرین کو اس فیضان سے عام کریں کہ اللہ رب العزت نے یہاں سے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آیت نمبر 40 سے لے کر اس پارے کے اختتام تک اہل کتاب کا تذکرہ ہونے لگا ہے، اور اہل کتاب کو اللہ رب العزت نے اپنے احسانات یاد کرنے کا یہاں تذکرہ کیا ہے، تلقین کی ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ فرما دیں کہ وہ کون سے احسانات تھے جن کا تذکرہ کرنا پڑا اللہ رب العزت کو کہ یاد تو کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، آپ نے آغاز میں جو اس کی حکمت بیان کی ہے ان آیات کی، وہ بڑے بلیغ پیرائے میں آپ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہاں سے سورہ بقرہ، جسے کہ قرآن کی چوٹی کہا جاتا ہے، جی بالکل، یہاں سے وہ مضمون آغاز ہوتا ہے جو آگے چل کے تقریباً آیت 122 تک، جیسے آپ نے کہا کہ 3 رکوع آپ نے مطالعہ کر لیے، جی جی تو باقی اب تمام پارہ جو ہے یہ اسی کے اوپر ہے۔ جی، اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھیں، پہلے ذکر ہوا ہے مومنین کا، پھر کافروں کا، منافقین کا، اب خصوصیت کے ساتھ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا کیا جا رہا ہے، بالکل، جو شریعت موسوی کے علمبردار تھے اور جن کے پاس سیادت تھی اور قیادت تھی مذاہب عالم کی، اور اس زمین پہ بسنے والے اللہ کے نام لیواؤں کی۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کیا۔ اچھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھیں، سبحان اللہ، اور پورا کرو اس عہد کو جو تم نے کیا تھا، تاکہ جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اسے میں پورا کر سکوں۔ جی اب دیکھیں، بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جی بالکل، اور یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ تھے جن کو چوزن پیپل آج تک کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت اور فضیلت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ کے لم یؤتی احد من العالمین، اللہ اکبر، کہ تم میں سے ہم نے انبیاء مبعوث کیے اور تم میں سے ہم نے بادشاہ بنائے، Chain of the سیکولر prophet، اور ریلیجس دونوں فرنٹس کے اوپر ہم نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بھرمار کر دی، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو دنیا میں احد من العالمین کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، وہ تمہیں دیا گیا تھا۔ اب وہ نعمتیں کون سی تھیں ذرا دیکھیے، جی جی، تصور کیجئے کہ جب یہ ایبجیکٹ قسم کی، جو انتہائی ذلت آمیز قسم کی غلامی میں تھے مصر میں، کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یاد کرو وہ وقت کہ جب فرعون کے ہاتھوں تمہیں بدترین اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور مردوں کو ذبح کر دیتے، جی بالکل، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب تم وہاں سے نکلے ہو، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کے لشکر ہیں، ان کے تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، دونوں کے بیچ میں جو پھنسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رستہ عصائے کلیمی کے ذریعے بنایا اللہ، اور ان کو نجات عطا کی، سبحان کہ اللہ، خون سبحان اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ سبحان وہ اللہ، طلسم سبحان سامری جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ٹوٹا، اور وہ بدترین غلامی سے نکل کے ایک ایسی آزادی کی طرف گئے کہ ان سے وعدہ کیا گیا، جسے ارض موعود کہتے ہیں، کہ وہاں جاؤ اور تمہیں وہاں سب کچھ ملے گا۔ پھر انزلنا علیکم المن والسلویٰ، تمہارے اوپر نازل کیے من و سلویٰ، پھر 12 چشمے تمہارے لیے جاری کیے، تمہیں پوری دنیا کی مذہبی قیادت دی، تم میں سے انبیاء پیدا کیے، دنیاوی قیادت دی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام سے بڑی بادشاہت اس روئے زمین پہ کسی کی نہیں، جی جی، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے۔ تو تمہیں وہ کچھ دیا گیا جو تم سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا، اور اس کے بعد تمہارا رویہ کیا تھا کہ تم نے اس عہد کو توڑا جو اللہ سے کیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ عہد کیا تھا؟ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ہمیں ملتا ہے، اچھا، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، تم زکوٰۃ دو گے، اور جو انبیاء تمہارے پاس مبعوث ہوں گے
ان کا تم اتباع کرو گے اور ان کو مضبوط کرو گے اپنی حمایت کے ساتھ، فکر و عمل میں ان کے ساتھ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، تو اس کے عوض میں کیا تمہیں دوں گا؟ سبحان اللہ، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَأَدْخُلَنَّكُمْ فی جنات وَأَدْخُلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ وعدہ جو ہے، جیسے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا کچھ حصے کی تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا کہ وہ کون سا وعدہ تھا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم وہ پورا کرو، تو جو وعدہ میرے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے کہ اس کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، تم وعدہ پورا کرو گے میں بھی وعدہ پورا کروں گا۔ تو تم اگر انبیاء کے ہاتھ مضبوط کرو گے، رسولوں کے ہاتھ مضبوط کرو گے، اور نکتے کی بات اس میں یہ ہے کہ انبیاء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم موجود ہیں، جنہیں تم جھٹلا رہے ہو، جن کی مخالفت کر رہے ہو، ان کی حمایت پہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں جنت دی جائے گی، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، تم وہ وعدہ پورا کرو تاکہ میں دوسرا وعدہ بھی تمہارے ساتھ پورا کروں، تو پھر ان کی اتباع کرو۔ تو وہ جو ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول وہ شخص نہ بنو جو کہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ سب سے پہلے کفر جو ہے وہ یقیناً یہود نے تو نہیں کیا، لیکن یہود جو تھے یہ پڑھے لکھے تھے، قریش ان کی طرف دیکھتے تھے، وہ ان پڑھ تھے۔ صحیح۔ تو جیسے کہ ہوتا ہے کہ آپ کا فہیم طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، بارسوخ طبقہ، آج تک لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہود کو دیکھ کے لوگ اسلام سے باغی ہو رہے تھے، تو کہا گیا کہ تمہارے اوپر ایک تو ذمہ داری اس لیے عائد ہوتی ہے کہ جیسے ان کی کتاب استثناء میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے کہ میں تمہارے درمیان، تمہارے اندر سے ایک نبی مبعوث کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں، سبحان اللہ، اور میں اس کو جو حکم دوں گا تم نے ان کا اتباع کرنا ہے، ورنہ میں تم سے سخت حساب لوں گا۔ یہ استثناء کی آیات 15 سے 19 تک میں ذکر، اسی پارے میں تورات میں، تورات کی کتاب استثناء کی 15 سے 19 آیات میں ان کی اپنی، تمہیں پتہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح سے کوئی شخص اپنے بچوں کو بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر وہ چیز جس کو وہ اس طرح سے پہچانتے تھے ان کے پاس آئی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے، اور فباؤوا بغضب من اللہ، اور تمام نعمتیں واپس لے لی وہ گئیں نعمتیں اور اللہ اس لیے کے غضب کا شکار، اللہ کے غضب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو تم پھر مجھ سے ڈرو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لوں، جی پلیز، اس کے بعد یہیں سے کلام کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، نہ صرف پروگرام صدائے قرآن کے لیے بلکہ میں عرض کروں گا کہ یہ ہمارے وطن عزیز کی پولیس کے لیے پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ پولیس کے اتنے بڑے ایڈیشنل آئی جی تک کے لیول کے آفیسر ہوں اور ماشاءاللہ قرآن میں پی ایچ ڈی ہوں اور قرآن پہ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہوں کہ وہ دل میں اتر رہی ہے۔ بہت اعزاز کی بات ہے وطن عزیز کی پولیس کے لیے بھی اور پروگرام صدائے قرآن کے لیے بھی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد صاحب سے اور جناب حافظ عدنان بشیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 42 تک۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے کہ یہاں سے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا تذکرہ شروع کیا ہے سورہ بقرہ میں، اور تذکرہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے احسانات کو یاد کروایا ہے۔ جناب حافظ عدنان بشیر صاحب، ماشاءاللہ آپ محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، میں نے ساری آپ کے محاسن پہلے گنوا بھی دیے ہیں۔ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر احسانات کی بارش کی تھی، اس بارش کو کیوں نہیں جذب کر سکی ان کے سینوں کی زمین؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں سر گزارش یہ ہے کہ آیت نمبر 21 سے لے کر 40 تک، جہاں یا ایھا الناس سے خطاب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا، جی
اور یہاں تخصیص کے ساتھ اس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے انتہا لاڈلی ہے۔ صحیح۔ سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی تھی۔ صحیح۔ یعنی کہ اس وقت کے جتنے قبائل تھے، جتنی قومیں تھیں، جتنے لوگ تھے، بنی اسرائیل کو سب پر فضیلت دی تھی۔ اور اس کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے باپ نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اور ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں۔ نبیوں کا ایک سلسلہ جاری ہوا ہے۔ ان میں بنی اسرائیل میں پہلے نبی جو آئے ہیں وہ جناب یوسف علیہ السلام ہیں، اور آخری جناب مسیح علیہ السلام ہیں۔ بے انتہا اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعمتیں اور کرامات تھے بنی اسرائیل کے لیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر بادلوں کے سائے کیے، ہم نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، بیٹھے بٹھائے ان کا اکرام کیا، پھر ہم نے آل فرعون سے ان کو نجات دی، پھر بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا، ہمارے مد مقابل انہوں نے الہ گڑے، اس کے باوجود ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی ہم نے معاف کر دیا۔ کچھ تو شکر ادا کرو، کچھ تو نصیحت لو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اس وتیرے کو اپنائے رکھا اور اپنی نافرمانی اور معصیت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو انہوں نے بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر وہ کام کیا جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی تھا۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انعامات کے سلسلے میں اگر ذکر کیا جائے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ آل فرعون سے ان کو نجات دینا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو انتہائی افسوسناک اور انتہائی اندوہناک یہ واقعات ہیں کہ عورتوں کو زندہ رکھنا اور ان کو اپنی غلامی میں لے لینا اور بیٹوں کو پیدا ہوتے قتل کر دینا، یہ انسانیت کا بہت بڑا قتل ہے۔ اور پھر جو عہد کی بات کی جا رہی ہے ان سے، اس میں ایک جو بہت بڑا حکمت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ کیا بات! یہ انسانی اعزاز، انسانی وقار، اس کے احترام کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے وہ کون سا عہد جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا؟ جی، اس میں جس طرح جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد نے پہلے بیان کیا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توضیح فرمائی ہے، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر، اور قرآن کریم کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، اس کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر آپ کو ایک جگہ پہ کوئی بات مبہم لگ رہی ہے تو دوسرا حصہ اس کی توضیح کر دیتا ہے اور اس کو کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، جب ہم نے عہد لے لیا انہی میں سے 12 لوگوں کو ان پہ مقرر کر دیا اور ساتھ کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کن شرائط پر؟ لئن اقمتم الصلاۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، وآتیتم الزکاۃ، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وآمنتم برسلی، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے، صرف قولی طور پر نہیں بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میرے نبیوں کو ماننا ہے، وعزرتموہم، اور اس کی جو ایک بہت بڑی دلیل ہوگی تم ان انبیاء کے پشتیبان بنو گے، ان کی صفوں میں شامل ہو کر ان کی قوت میں اضافہ کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ 5 چیزیں جب پوری کر لو گے پھر میں انعامات کی بارش اس سلسلے میں بھی کروں گا کہ جو تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو تم سے لغزشیں ہوئی ہیں، میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب معاف کروں گا اور تمہیں دوبارہ جو ہے نا وہ فوقیت اور تفوق عطا کروں گا جو تمام جہانوں پہ تمہیں فوقیت برتی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں صدائے قرآن تلاش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل سر، یہ تو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے ہم کلام ہوتے ہوئے ان سے یہ بات کی نا کہ تم میرے احسانات کو یاد کرو، اور انہوں نے احسانات کو بھلا دیا تھا، پھر اللہ نے وائس ورسا عذاب نازل کیا۔ میں اس میں سے صدائے قرآن تلاش کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ناظرین کاپی کتاب لے کر بیٹھے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سر ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بے شک، دن کے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ ہم سے ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم سے بھی نافرمانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اتنا غنی ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔
اس کے باوجود اللہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ ہمیں عزت و عافیت بھی نصیب کرتا ہے، آرام و سکون بھی نصیب کرتا ہے، نیند بھی آتی ہے، اور نہ ہماری بصارت چھینی جاتی ہے، نہ ہماری سماعت چھینی جاتی ہے۔ اتنی انعامات کی بارش اس کے باوجود ہو رہی ہے۔ وہ کون سا وقت آتا ہے کہ جب اللہ کا غضب غالب ہو جاتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر ہوا، ان کی نافرمانیوں کے بعد اللہ نے عذاب نازل کر دیا، ہمیں معاف کرتا جاتا ہے۔ وہ کون سا پوائنٹ آتا ہے جہاں اللہ کے قہر کو ایک بہت بڑا غضبناک ایک اس میں نقطہ آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا مشکور ہوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے زیادہ ہمارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ میں وہی صدائے قرآن تلاش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بنی اسرائیل کی اسی طرح پیروی کرو گے کہ ان کے ہر کام میں ان کا اتباع کرو گے۔ صحیح۔ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوگے، کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو تم بھی کرو گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون؟ اسی طرح ایک اور جگہ یہ کہا کہ جس طرح جوتے کے دو جوڑے ہوتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، تم بنی اسرائیل کے ساتھ اس طرح مشابہ ہو جاؤ۔ اب بنی اسرائیل کی کیا ایسی جو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اپنے قرآن پاک ہے جس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے، جی تو آیات 40 سے لے کے 122 تک اللہ تعالیٰ مسلسل اسی چیز کا اعادہ کرتا جا رہا ہے۔ 3 رکوع ایک طرف اور 13 رکوع یہ ہیں۔ دیکھیں، جی اس کا بنیادی مقصد ہمیں متنبع کرنا ہے جی کہ بالکل۔ دیکھو ان غلطیوں کا ارتکاب نہ کرنا جو انہوں نے کی تھی۔ ان کی غلطیاں کیا تھیں؟ ایک بڑی چیز تو تھی کہ جو عہد اللہ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ سورہ مائدہ کی شروع میں آتا ہے کہ جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورے کرنا ہے۔ منصب رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کو اس رستے کی نشاندہی کرے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی۔ اور ایک جہاں نقطہ میرے ذہن میں سر جو امام قرطبی نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پہ انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ اذکرونی فاذکروا، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو امام قرطبی اس پہ بڑا اچھا نقطہ یہاں سے یہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں ان کو کہا گیا کہ میرے انعامات کو یاد کرو، اور کہ ادھر انعامات کے ذریعے مجھ تک پہنچو۔ جی یہاں پہ کیا کہ مجھے یاد کرو ڈائریکٹ، میں تمہیں یاد کروں تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو انعامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک طرح کا صدقہ یا بخشش کر دی۔ اب اتنا مہربان اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، جس نے اپنی محبوب ترین ہستی کو ہمارے پاس بھیج دیا، اور یہ جو ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ انکار کرنے والے پہلے نہ بنو، تو جو بھی کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کی طرف جاتی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے۔ اللہ، ان کا انکار نہ کرو، وہ چلتے پھرتے قرآن ہیں، وہی یاسین وہی قرآن، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن ہے وہی فرقان ہے، کان خلقہ قرآن۔ سبحان اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جو ہے وہ ہم عملی طور پہ کریں، اعتقادی طور پہ کریں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی ہوئی۔ اللہ، آپ نے دیکھا کہ ان کے جو اشعار ہیں جس میں کہتے ہیں کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، ان کے کارٹون بن رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہ ہماری کمزوری ہے۔ اسلامی لشکر کسی جگہ پہ گیا تھا، اس نے اپنا جھنڈا نصب کیا تھا، وہ علاقہ چھوڑ کے آئے، کافروں کو جرت نہیں تھی کہ وہ جھنڈا وہاں سے اکھاڑ دیں۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمارے پیغمبر کے اوپر لوگ ایسی واہیات گفتگو کرتے ہیں جو کسی شریف آدمی کے بارے میں نہیں کی جاتی۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اتنے بڑے انعامات ہیں کہ ان کے سامنے من و سلوہ اور چشمے اور سائے ساری چیزیں ہیچ، اور ہم نے اس کا کفران کیا ہے۔ تو اس لیے جتنی بڑی نعمت ہے اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہا کہ مجھ سے ڈرو۔ جو ارہاب ہے، ڈرنا کسی چیز سے، وہ پہلا درجہ ہے، اور تقوی اس کے پھر آتا ہے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تقوی اس کا عروج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں توجہ یہ دلائی گئی کہ آپ نے بنی اسرائیل سے یہ سارا سبق حاصل کرنا ہے، آپ نے عہد پورے کرنے ہیں، اور نعمتوں کا آپ نے کفران نہیں کرنا۔ اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا ہوئی ہے قرآن ہے، جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، اور صاحب قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، اتنی خوبصورت گفتگو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہیرے اور جواہر تقسیم ہو رہے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں۔ چلتے ہیں وقفے کی طرف،
اور وقفے سے ہم چلتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ایک مرتبہ پھر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، بحیثیت امتی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی والہانہ وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور لاہور اسٹوڈیوز ہے ہمارا، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 42 تک۔ جناب حافظ عدنان بشیر، آج کے سبق میں ہی ہمیں یہ بھی تلقین ہے تھرو بنی اسرائیل، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، کہ تم میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے اور قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں صدائے قرآن کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی، بہت اہم نقطہ ہے اس میں سر۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو تھوڑے معاوضے سے بیچا جائے یا زیادہ سے، بطور تمثیل اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے صحیح کہ سامناً قلیلہ، دنیا جہان اور جو کچھ اس میں نعمتیں ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہمارے نزدیک سامناً قلیلہ، یہ بہت تھوڑا مال و متاع ہے جس کو تم نے ملحوظ رکھا اور اس کے عوض میری آیتوں کو بیچا۔ اب یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سامناً قلیلہ سے مراد کیا آج اطلاق ہوگا اگر کوئی قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے؟ پہلے تو ہم چلتے ہیں نا اس زمانے کی طرف، زمانی اور مکانی اعتبار سے یہاں تک آتے ہیں۔ جی، اس وقت بنی اسرائیل سے کس پیرائے میں یہ طرز تخاطب اختیار کیا گیا؟ اس میں سر یہ ہے کہ کتاب اللہ میں تحریف جو ہے نا ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ ایک ہے تحریف، ایک ہے فروخت کرنا۔ جی، فروخت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جو رہبانیت جو اختیار کیے ہوئے تھے، جو ان کے سلاطین تھے، جو ان کے رؤساء تھے، جو صاحب اختیار تھے، ارباب اختیار تھے، ان کے کہنے پر اور ان کے اپنا ایما پر فتوے دیا کرتے تھے، اور تورات کو تبدیل کر کے ایسے منمانی، اب بات کھلی ہے نا، ایسی منمانی کیا تھوڑے کرتے سے تھے، پیسے لے کے معاوضہ لے کے، جی ایسی منمانی کیا کرتے تھے کہ جو من پسند فتویٰ ان کو خوش کر دے اور ان کے مطابق جو ہے نا عوام میں رائج کر دے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں اگر کوئی قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے، نہیں تعلیم سے بعد میں آتے ہیں ہم صاحب، آج کے دور میں بھی کیا اس طرح کے یہ فینومینا ہے کہ کوئی فتویٰ دے دے ہٹ کر کسی انسان کی خوشنودی کے لیے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو ہے نا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، تو یہ پھر قرآن کریم بیچنے کے مترادف ہے۔ میں یہ سبق لینا چاہتا ہوں، ان الذین یہ یکتمون، صدائے قرآن جی لینا بالکل، چاہتا ان ہوں الذین یکتمون ما انزل اللہ من کہ اگر الکتاب، کوئی کسی اللہ کی خوشنودی سے ہٹ کر کسی انسان کی خوشنودی کو پانے کے لیے اور اس طرح کے فتاویٰ دے جی یا اس، تو یہ قرآن کو بیچنے کے مترادف ہے۔ جی قرآن کریم نے وضاحت کی ہے اس، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم نے وضاحت، اور اس میں فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اس میں بھی وضاحت کی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ اب اگر کوئی حرام کاری کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے وہ بھی اس زمرے میں آئے گا، کوئی رشوت لے رہا ہے وہ بھی اس زمرے میں آئے گا۔ ثمنا قلیلا کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اصل لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ٹھیک، آخری بات پروگرام کا اختتام ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ اسی پیرائے میں میں صدائے قرآن ایک لینا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے ہٹ کر کسی انسان کی خوشنودی کے لیے قرآن کی آیات کو بیچا، اس کو غلط مفہوم دیا یا اس سے غلط مفہوم کو کنسیو کر کے کسی کو خوش کر دیا، یہ بیچنے کے مترادف ہے، جس کی قرآن نے یہاں حرمت بیان کی ہے کہ ایسا نہیں، یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ تھا۔ بالکل۔ اچھا، آج جو قرآن کریم کی تعلیم کے بدلے اگر کوئی قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ جو اس کا معاوضہ لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور جامعات میں، مدارس میں ہے ہی قرآن و حدیث،
تو کیا ان کو معاوضہ نہیں دیا جا سکتا؟ وہ اس زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ جو یہاں پہ اشترا یا خرید و فروخت، کیونکہ اشترا کا لفظ بیچنے خریدنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، تو یہاں پہ یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے، جو یہ اس کا ایک ضمنی پہلو ہے ضمنی جو آپ پہلو نے ہے، بیان کیا ہے، جی۔ کیونکہ ان کا جو بیچنا تھا قرآن پاک وہ تو میں نے کہا کہ وہ اس لیے تحریف پہلے وہ ڈسکس اور کیا ہے۔ کتمان، جی، مطلب اس میں تبدیلی کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے، جی، اور اپنے جو بارسوخ لوگ ہیں ان کو اس میں سے نکالنے کے لیے، یہی جو زنا کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس کو حد رجم سے بچانا چاہتے تو اس پہ انگلی رکھ دی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، تو یہ بیچنا ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا چھپا لیا، آگے ہے نا حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپاؤ۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر کہ اجرت لینی قرآن کے اوپر یا قرآنی تعلیمات کے اوپر، یہ بڑا ایک فقہی موضوع رہا ہے، متنازع فی، مختلف فی ہے یہ، اور اس میں امام مالک، امام شافعی وہ تو قائل ہیں کہ اجرت لی جا سکتی ہے۔ اجرت اور بیچنے میں فرق ہے، وہ بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بیچنا تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے تحریف کی یا اس کو چھپایا کہ اس سے اس کا مفہوم ہی بدل گیا۔ جی۔ اجرت یہ ہے کہ آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں تحریف نہیں کر رہے، کتمان نہیں کر رہے، کوئی تبدل نہیں کر رہے، تو یہ تو کلیئر کٹ اس پہ متفق ہیں۔ اور اس کا وہ بڑے مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کسی ایسے قبیلے میں گئے جہاں پہ ان لوگوں نے کسی قسم کی ان کو ضیافت نہیں کی یا ان کا خیال نہیں رکھا، تو ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا جی آپ اچھے سمجھدار لوگ لگتے ہیں، تو آپ علاج کرتے ہیں ہمارے سردار کا۔ تو انہوں نے کہا جی پھر اس کے بدلے ہم آپ سے بکریوں کا ریوڑ لیں گے۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کر کے تو وہ سردار بھلا ہو گیا۔ انہوں نے واپس آ کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی تو آپ مسکرائے، اور آپ نے کہا کہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے زیادہ اس چیز کی حقدار ہے کہ اس کی اجرت لی جائے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ جی یہ مخصوص حالات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ چونکہ ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے مقابل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ اجرت لینی چاہیے۔ کیا ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس طرح سے کہیں، اس ایشو کو اس طرح سے سولو کرنے کی کوشش کریں کہ جو استاذ القرآن جو قرآن پڑھاتے ہیں یا قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ کسی جامعہ میں ہوں، کسی مدرسے میں ہوں یا کسی گھر میں کلیسا پڑھاتے ہوں، وہ قرآن پڑھانے کی اجرت نہیں لے رہے، وہ وقت کی اجرت لے رہے۔ وہ سر میں عرض کرتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا تھا جی۔ دیکھیے یہ تو ہے ابو حنیفہ، کیونکہ اس میں تھا کہ ایک صحابی رسول نے کہا کہ جی میں تعلیم دی تھی، مجھے یہ کمان ملی ہے، تو آپ نے اسے آگ سے تعبیر کیا، تو اس بنیاد پہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب سر چیزوں کو جو بھی اسلام کے احکامات ہیں تناظر میں رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ جو بعد کے حنفاء ہیں ان کے ہم متفق علیہ ہے کہ اجرت لی جا سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی جو ہیں وہ اس چیز کا قائل ہیں۔ اب یہ سارے احناف اس چیز پہ متفق ہو گئے جو جتنے بھی ہمارا سواد اعظم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سر، اس کو اگر آپ تاریخی تناظر میں رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاریوں کے، اماموں کے، معلمین کے وظیفے مقرر کیے تھے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بالکل کہ ان کو غنی کرے اس چیز سے، سبحان اللہ۔ ورنہ دیکھیں جس طرح ہمارے ہاں فقہ میں اصول ہے مسائل مرسلہ کا، حضرت امام مالک کا، اور استحسان کا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ایک اجتماعی مصلحت جو ہے وہ پیش نظر ہو، اگر آپ ان لوگوں کو معاوضہ دینا بند کریں گے، قرآن کی تعلیم کون دے گا، پڑھائے گا کون؟ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ جب تک وہ نظام دوبارہ قائم نہیں ہو جاتا کہ معلمین کے، قاریوں کے رسپانسبلٹی کا معاوضہ دینا، سر وہ ان کو اتنا معاوضہ مل رہا تھا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک صاحب تھے جو صاحب حیثیت لوگوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور ان کو اجرت ملتی تھی۔ صحیح۔ اس کے صحابہ کرام مسجد کے امام ہیں، اگر وہ تنخواہ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نماز پڑھانے کی، وہ تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی، جو ہمارے یہ شعائر ختم ہو جائیں گے، تعلیم ختم ہو جائے گی، تو جب تک ریاست کو ایسی ذمہ داری نہیں اٹھاتی، جو کہ ہماری تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کے جاری رہا سلسلہ، اور بڑی بھاری تنخواہیں ہوتی تھیں ائمہ کی، وہ سسٹم موجود نہیں ہے، تو لہٰذا تمام ہمارے علماء اور فقہاء قائل ہیں کہ اجرت دینی چاہیے۔ ایک چیز ہے جو اس میں استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جس طرح قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس کا پہلے سے معاوضہ طے کر کے تو آپ نہیں اس کا طے کر سکتے کہ جی میں قرآن پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ کے بزرگوں کو بخشنے کے لیے تو میں اتنے پیسے لوں گا۔ ہاں بعد میں کوئی ہدیہ دیتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک سر آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں
قرآن پڑھایا جا رہا جی ہے، بالکل۔ قرآن اور سیرت کے ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ سارے اس لیے اس ہیں لیول کہ میں آتا ہے۔ اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو، تو اس کے مطابق یہ اجرت جو ہے یہ بالکل جائز ہے۔ بالکل بلکہ ٹھیک۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور میں جی اضافہ بلکہ کروں، ائمہ مساجد جو ہیں ان کا پروٹوکول ہے دین اسلام میں۔ امام کعبہ جب نماز پڑھانے آتے ہیں کتنے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری تمام مساجد کے ائمہ کو یہی فضیلت اور یہی عظمت اور یہی عزت ملنی چاہیے۔ ایک چیز میں صرف اس میں اضافہ کروں گا جی جی کہ آئمہ کا فرض یا قراء حضرات کا فرض یہ بنتا ہے کہ اجرت لیں، اس لیے کہ اس کی گنجائش اس میں سے نکلتی ہے، لیکن جو دینے والے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی اس میں ایسا اس کی تعبیر یا تشریح نہ کرے جو ان کو پسند ہو، صحیح۔ حق رستے پہ چلے۔ بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب میں اضافہ کروں گا کہ جب نص قطعی آپ کے سامنے ہو، پھر اجتہاد، استحسان اور دیگر جو فقہی مباحث ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بے شک۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما احق علیہ اخذتم اجرا کتاب اللہ، یہ اسی روایت میں بہترین جو اجرت جو تم کسی کام پہ لو وہ کتاب اللہ کی تعلیم پر ہے۔ اور سبحان اللہ۔ اس کی ایک اور دلیل ہمیں صحیح بخاری سے ہی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا عورت سے نکاح کیا صرف اس چیز کے عوض کہ اس نے چند صورتوں کی تعلیم دی تھی۔ اللہ، تو اس چیز سے بہت بڑا جواز ہمیں ملتا ہے کہ ہم بلکہ یہ تو صحابہ کے دور میں حق مہر کے طور پہ یہ حق مہر کے مانگا طور جاتا حق مہر کے طور پر تک بات۔ بالکل بہت شکریہ جناب حافظ عدنان بشیر صاحب آپ کی آمد کا، آپ کی آمد کا سر سر میں تو چار چاند لگ جاتے میں تو ہیں آپ کا جب آپ مستقل تشریف لاتے ہیں، تو بہت شکریہ۔ اور ہماری خواہش ہے کہ اگر آپ مزید بھی لاہور میں ہیں تو کل پھر آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو رہی اور بہت ساری صدائے قرآن پہ ہمیں لبیک کہنے کی فکر و عمل میں ایک تطہیر ہوئی کہ کس طرح سے لبیک کہنا ہے قرآن کریم کی صدا کو۔ اور آج جو بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا ہے اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق تھے اور ہیں جن کو ہم نے اپنا موضوع بنایا کنٹمپرری ایشوز کے طور پہ۔ ناظرین کرام، میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنا معاف کرتا ہے، کتنا غفور و رحیم ہے۔ ہم سے یہاں تک وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی ہوں، تم آؤ تو صحیح، دو آنسو بہاؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، بے شک۔ میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ اتنا غفور و رحیم ہے ہمارے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا صاحب قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو اور صاحب قرآن کو اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی بار بار یہ فیضان نصیب کیا جا رہا ہے بے شک۔ اور یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں، یہ نوید دی جا رہی ہے کہ اگر تم سے کوئی ہو جائے اس طرح کا غضب اللہ رب العزت نے صرف انہی قوموں کو بھیجا تھا۔ ہم اس کا ابھی تک شکار نہیں ہوئے، نہ ہمیں اللہ اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے۔ ان سے والہانہ وابستگی، جس طرح کہ ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا ایک وتیرہ ہے، ہم جب بھی وقفے میں جاتے ہیں تو ان پر درود کریم بھیجتے ہیں۔ یہی اگر اپنے فکر و عمل میں اپنے خون کی لہروں میں شامل کر لیا جائے تو یقیناً یہ صدائے قرآن پہ لبیک ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔